اس ویڈیو میں کہانی دی لاسٹ لیف کے بقیہ حصے کو مکمل کیا جائے گا۔ تو جیسا کہ اب تک اس کہانی میں ہم نے یہ جانا کہ سو اور جونسی نامی دو فرینڈز ہوتی ہیں جو کہ اکٹھی رہ رہی ہوتی ہیں بلڈنگ میں اوپر کی منزل میں، جبکہ نچلی منزل میں وہاں ایک اور شخص رہ رہا ہوتا ہے جو کہ آرٹسٹ ہوتا ہے، اور یہ دونوں لڑکیاں جو ہیں یہ بھی آرٹسٹ ہوتی ہیں۔ اس شہر کے اندر ایک بیماری پھیل جاتی ہے۔ دراصل وہ گرینچ نامی ایک ولیج ہوتا ہے، اور وہ بیماری جو ہے یعنی نمونیا وہ ان میں سے ایک کو متاثر کرتا ہے جس کا نام جونسی ہوتا ہے۔ وہ بہت شدید بیمار ہو جاتی ہے۔ اپنی کھڑکی سے باہر وہ جب دیکھتی ہے جہاں اسے ایک درخت دکھائی دیتا ہے جس کے پتے نیچے گر رہے ہوتے ہیں، اور ہر گرتے ہوئے پتے کے ساتھ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کی زندگی کا ایک دن جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی دوست سو جو ہے وہ اس بات کو لے کر بہت پریشان ہوتی ہے، اور ان کی نچلی منزل میں برمن نامی جو ان کا ہمسایہ ہوتا ہے اس سے جا کر اس بات کا ذکر کرتی ہے، اور وہ یہ سن کر بہت حیران ہوتا ہے۔ تو اس سے آگے کی کہانی اب پڑھتے ہیں۔ دس از لائک اے وومن شاؤٹڈ برمن، یعنی یہ ہے ایک عورت والی بات، برمن چلایا۔ ہو سیڈ آئی ول ناٹ کم، جیسے کہ سو جو ہے برمن کو بلا رہی ہوتی ہے وہ کہ اس کی مدد کرے آ کر، اور پھر وہ یہ کہتی ہے کہ شاید تم نہ آؤ، لیکن پھر وہ اس بات پر مزید غصہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کس نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا۔ گو آئی کم ود یو، میں تمہارے ساتھ آتا ہوں، جاؤ میں تمہارے ساتھ آتا ہوں۔ فار ہاف این آور آئی ہیو بین ٹرائنگ ٹو سے دیٹ آئی ول کم، آدھے گھنٹے سے میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں آؤں گا۔ گاڈ، خدایا، دس از ناٹ اینی پلیس فار سم ون سو گڈ ایز جونسی ٹو لائی سک، یہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں جونسی جتنی اچھی کوئی لڑکی بیمار پڑی رہے۔ سم ڈے آئی شیل پینٹ مائی ماسٹر پیس اینڈ وی شیل all go away from here. گاڈ یس، کسی دن میں اپنا شاہکار نمونہ جو ہے اسے پینٹ کر لوں گا اور ہم سب یہاں سے چلے جائیں گے۔ خدایا ہاں، یعنی ایسا ہی ہوگا۔ جونسی was sleeping when they went up. جونسی سو رہی تھی جب وہ اوپر پہنچے۔ سو covered the window، اور سو نے کھڑکی جو ہے اس کو ڈھانپ دیا، and took Berman into the other room، اور وہ برمن کو ایک دوسرے کمرے میں لے گئی۔ There they looked out the window fearfully at the tree، اور پھر وہ بڑے خوفزدہ انداز میں کھڑکی سے باہر اس درخت کو دیکھنے لگے۔ Then they looked at each other for a moment without speaking، پھر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا بنا کوئی بات چیت کیے۔ A cold rain was falling with a little snow in it too، ٹھنڈی ٹھنڈی بارش ہو رہی تھی، اس کے ساتھ کچھ برف بھی پڑ رہی تھی، یعنی اس میں شامل تھی۔ Berman sat down and Sue began to paint، برمن بیٹھ گیا اور سو اس کو پینٹ کرنے لگی، جیسے کہ سو جو ہے وہ برمن کی تصویر ہی پینٹ کر رہی تھی۔ She worked through most of the night، اور وہ تمام رات تقریباً یہ کام کرتی رہی، اس کام میں لگی رہی۔ In the morning after an hour's sleep، صبح کے وقت ایک گھنٹے کی نیند کے بعد she went to Johnsy's bedside، وہ جونسی کے بستر کے پاس پہنچی۔ Johnsy with wide open eyes was looking toward the window، اور جونسی جو ہے وہ پوری کھلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ I want to see، she told Sue، میں دیکھنا چاہتی ہوں، اس نے سو کو بتایا۔ Sue took the cover from the window، سو نے اس کھڑکی کے اوپر سے پردہ ہٹایا۔ But after the beating rain and the wild wind that had not stopped through the whole night, there still was one leaf to be seen against the wall۔ لیکن اس قدر تیز بارش اور طوفانی ہواؤں کے باوجود، جو کہ ساری رات لگاتار ہوتی رہی تھی، یعنی بارش اور ہواؤں کا سلسلہ تمام رات تھمنے نہیں پایا تھا، پھر بھی ایک پتا دیوار سے لگا دکھ رہا تھا۔ It was the last one on the tree، اور یہ اس درخت کا آخری پتا تھا۔ It was still dark green near the branch، اور ٹہنی کے قریب اس کی جو رنگت تھی وہ گہرے ہرے رنگ کی تھی۔ But at the edges it was turning yellow with age، لیکن کناروں کی طرف وہ زرد ہوتا جا رہا تھا اپنی عمر کے لحاظ سے۔ There it was hanging from a branch nearly 20 feet above the ground، اور وہاں وہ ایک ٹہنی سے لٹک رہا تھا تقریباً زمین سے 20 فٹ کی بلندی پر۔
It is the last one, said Johnsy. یہ آخری ہے, جونسی نے کہا. I thought it would surely fall during the night. میں نے سوچا تھا کہ یہ ضرور رات کو گر جائے گا. I heard the wind. It will fall today and I shall die at the same time. میں نے ہوا کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ یہ آج گر جائے گا اور اسی وقت میں مر جاؤں گی. Dear, dear Johnsy. Oh, پیاری جونسی. سو نے کہا. Think of me if you won't think of yourself. میرے بارے میں سوچو اگر تم اپنے خود کے بارے میں نہیں سوچتی. What would I do? میں کیا کروں گی؟ But Johnsy did not answer. لیکن جونسی نے اس کا جواب نہیں دیا. The most lonely thing in the world is a soul when it is preparing to go on its far journey. یعنی اس دنیا میں اگر کوئی شخص خود کو سب سے زیادہ تنہا محسوس کرتا ہے تو اس وقت کرتا ہے جب کہ وہ اس بہت دور کے سفر کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، یعنی دنیا سے وہ رخصت لینے والا ہوتا ہے. The ties that held her to friendship and to earth were breaking one by one. وہ بندھن کے جس نے انہیں دوستی میں باندھا تھا، اس دھرتی سے یا زمین سے باندھا تھا، وہ تمام بندھن ایک ایک کر کے ٹوٹ رہے تھے. The day slowly passed اور وہ دن بہت آہستگی سے گزر گیا. As it grew dark اور جو ہی اندھیرا چھانے لگا, they could still see the leaf hanging from its branch against the wall. تب بھی انہیں وہ پتا دکھائی دے رہا تھا، وہ اپنی ٹہنی سے اس دیوار کے سے لگا وہاں لٹک رہا تھا. And then as the night came اور پھر جب رات ہوئی, the north wind began again to blow. شمالی ہوائیں ایک مرتبہ پھر چلنے لگیں. The rain still beat against the windows اور بارش اسی طرح سے کھڑکی سے ٹکرانے لگی، یعنی کھڑکی پر برستی رہی. When it was light enough the next morning, Johnsy again commanded that she be allowed to see. اور پھر جب اگلی صبح روشنی ہوئی تو جونسی نے ایک مرتبہ پھر مطالبہ کیا کہ اسے دیکھنے کی اجازت دی جائے. The leaf was still there. پتا ابھی بھی ادھر ہی تھا، یعنی وہ وہاں موجود تھا اور وہ گرا نہیں تھا. Johnsy lay for a long time looking at it. Johnsy بہت دیر تک وہاں لیٹی اسے دیکھتی رہی. And then she called to Sue. پھر اس نے سو کو بلایا, who was cooking something for her to eat. جو کہ اس کے کھانے کے لیے کچھ تیار کر رہی تھی. I've been a bad girl, Sue, said Johnsy. میں بہت بری لڑکی رہی ہوں, سو. جونسی نے اس سے کہا. Something has made that leaf stay there to show me how bad I was. کوئی بات ہے کہ جس نے اس پتے کو وہاں روکے رکھا مجھے یہ بتانے کے لیے کہ میں کس قدر بری ہوں. It is wrong to want to die. یہ بہت بری بات ہے موت کی خواہش رکھنا. I'll try to eat now. میں اب کھانے کی کوشش کروں گی. But first, bring me a looking glass. لیکن پہلے مجھے ایک آرسی شیشہ لا کر دو, یعنی جس میں شکل دیکھتے ہیں. So that I can see myself. تاکہ میں اپنی شکل دیکھ سکوں, خود کو دیکھ سکوں اس میں. And then I'll sit up and watch you cook. اور پھر میں بیٹھ کر تمہیں دیکھوں گی کہ تم کس طرح سے کھانا تیار کرتی ہو. An hour later she said. ایک گھنٹے بعد اس نے کہا, Sue, someday I hope to paint the Bay of Naples. Sue, کسی دن میں امید رکھتی ہوں کہ میں نیپلز کی جو خلیج ہے اس کو پینٹ کروں گی, اس کی تصویر بناؤں گی. The doctor came in the afternoon. دوپہر میں ڈاکٹر تشریف لایا. Sue followed him into the hall outside Johnsy's room to talk to him. اور سو جو ہے ان کے پیچھے پیچھے ہال میں گئی جونسی کے کمرے کے باہر تاکہ ان سے بات کر سکے. The chances are good, said the doctor. یعنی بچنے کی اچھی امید لگ رہی ہے, ڈاکٹر نے کہا. یعنی جونسی کے جو بچنے کے چانس تھے یا امید تھی وہ ڈاکٹر کو ایسا معلوم ہوا کہ اب بڑھنے لگی ہے.
He took Sue's thin shaking hand in his और फिर उसने सू का मुहीन और कपकपाता हुआ हाथ अपने हाथ में थामा, यानी कमज़ोर सा हाथ उसने अपने हाथ में थामा उसका। गिव हर गुड केयर एंड शील गेट वेल, यानी उसका अच्छे से ख्याल रखो तो वो बेहतर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। एंड नाउ आई मस्ट सी अनदर सिक पर्सन इन दिस हाउस, और अब मैंने जाकर एक और बीमार शख्स को देखना है इस घर में। हिज नेम इज़ बर्मन, उसका नाम बर्मन है। अ पेंटर आई बिलीव, और वो एक पेंटर है मेरे ख्याल में। निमोनिया टू, उसको भी यानी निमोनिया हुआ है। माइक इज़ एन ओल्ड वीक मैन, माइक जो है वो एक बूढ़ा कमज़ोर आदमी है। एंड ही इज़ वेरी इल, और वो बहुत शदीद बीमार है। देर इज़ नो होप फॉर हिम, उसकी बचने की यानी कोई उम्मीद नहीं है। बट वी टेक हिम टू द हॉस्पिटल टुडे, लेकिन आज हम उसे हस्पताल लेकर जाएंगे। विल मेक इट एज़ ईजी फॉर हिम एज़ वी कैन, हम उसके लिए जिस कदर हो सके मुमकिन उतनी आसानियाँ बनाने की कोशिश करेंगे, यानी इस आखिरी मरहले में उसकी मदद करेंगे। द नेक्स्ट डे द डॉक्टर सेड टू सू, अगले दिन डॉक्टर ने सू से कहा, शी इज़ सेफ, अब वो महफूज है। यू हैव डन इट, तुमने करके दिखा दिया। फूड एंड केयर नाउ, दैट्स ऑल, खाना और देखभाल, बस यही काफ़ी है। एंड दैट आफ्टरनून सू केम टू द बेड वे जॉन्सी ले, फिर उस दोपहर को सू उस बिस्तर के करीब आई जहाँ जॉन्सी लेटी थी। शी पुट वन आर्म अराउंड हर, उसने अपना एक बाजू उसके गिर्द हायल किया, यानी उसे अपने बाजू में ले लिया। आई हैव समथिंग टू टेल यू, शी सेड, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ निमोनिया टुडे इन द हॉस्पिटल, यानी बर्मन साहब निमोनिया से हस्पताल में वफात पा गए। He was ill only 2 days, वो महज 2 दिन बीमार रहे। Someone found him on the morning of the first day in his room, किसी ने उन्हें पहले दिन उनके कमरे में तलाश कर लिया था या उन तक पहुंच गया था। He was helpless with pain, वो दर्द के मारे बेबसी का शिकार थे। His shoes and his clothes were wet and as cold as ice, उनके जूते और कपड़े भीग चुके थे और बर्फ़ की तरह यख बस्ता थे, बहुत यानी ठंडे थे, गोया बर्फ़ से ठंडे। Everyone wondered where he had been, हर कोई ये सोच रहा था बिलाखिर वो कहाँ गए थे या कहाँ से होके आए थे। The night had been so cold and wild, वो रात इस कदर सर्द और वहशियाना थी। And then they found some things, और फिर उन्हें कुछ चीज़ें मिली। There was a light that he had taken outside, एक गोया लालटेन या कोई बत्ती थी जो कि वो अपने साथ लेकर गए थे, कोई टॉर्च वगैरह। एंड देयर वर हिज मटेरियल्स फॉर पेंटिंग, और साथ ही उनके पास वो सामान था पेंटिंग करने का। देयर वाज पेंट, ग्रीन पेंट एंड येलो पेंट, एंड और वो वहाँ उनके पास रंग, यानी लोगों को जो चीज़ें बकाया जो वहाँ मिली उनमें रंग भी था, हरा रंग और पीला रंग। और लुक आउट द विंडो डियर एट द लीफ ऑन द वॉल, और वो बात अधूरी छोड़कर फिर उसने ये जुमला कहा कि खिड़की से बाहर देखो प्यारी, वो पत्ता उस दीवार पर। डिडंट यू वंडर व्हाई इट नेवर मूव्ड व्हेन द विंड वाज ब्लोइंग, क्या तुमने कभी ये नहीं ख्याल किया कि ये पत्ता अपनी जगह से क्यों नहीं हिला जब आंधी चल रही थी? Oh my dear, it is Berman's great masterpiece. ओह मेरी प्यारी, ये बर्मन का अजीम शाहकार है। He painted it there the night that the last leaf fell. उसने इसे उस रात पेंट किया था जब आखिरी पत्ता गिरा था। ये कहानी यहाँ मुकम्मल हो चुकी है। आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए। इस कहानी से मुतालिक सवाल जवाब को अगली वीडियो में मुकम्मल किया जाएगा।